ناظرین اگر سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو چیمپئن ٹرافی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ پوری پاکستان کیا پوری دنیا کی نظر ہے. کیا چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں؟ کیا ہائیبرڈ ماڈل پاکستان ایکسیپٹ کرے گا؟ اس حوالے سے دیکھیں تو اب جو لاسٹ آپشن بچتی ہے آئی سی سی کے پاس وہ یہی ہے کہ شاید وہ ووٹنگ کروائے گا. جتنے بھی ممبرز ہیں آئی سی سی کے، جتنے بھی ٹیم ہیں، تمام ٹیموں سے ووٹنگ کا رائٹ ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. میرے سورسز کے مطابق جہاں پی سی بی نے تمام بورڈ سے بات کی ہے، سب سے بات کر کے ان کو کنونس کیا کہ وہ پاکستان آ کے چیمپئن ٹرافی کھیلیں، ادھر بھارت بھی بی سی سی آئی بھی تمام بورڈ سے بات کر رہا ہے اور ان کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت آئیں. ایون بھارت نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ووٹنگ میں یہ کریں کہ پورے کے پورے میچز ہی پاکستان کی بجائے بھارت میں ہو. تو یہ بڑا سیڈ اور انفارچونیٹ ہے کہ کسی بھی کھیل کو اس طرح خراب کرنا، اپنی پرسنل ایگو کو لے کے آنا، کیونکہ جو بھی پاکستان کے اور بھارت کے تنازعات تھے، ڈسپائٹ آف اٹ پاکستان نے ہمیشہ بڑا ہونے کا ثبوت دیا، ایک قدم آگے بڑھایا. اور لاسٹ ایئر بھی ہم جیسے ان کے کنٹری میں جا کے 2023 کا ورلڈ کپ کھیل کے آئے. اور ابھی جو اسی کا سیکنڈ پارٹ جو ہے کہ پہلے ان کے ایم اے فائٹر آئے ڈیوس کپ کے لیے، انڈین پلیئر آ کے کھیلے. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کبڈی کی ٹیم کو بھی پاکستان آنے سے روک دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بلائنڈ ٹیم کو بھی کل انہوں نے منع کر دیا ہے. ان کی سپورٹس منسٹری کی طرف سے این او سی ایشو نہیں کیا گیا. تو یہ سارے اتنے انفارچونیٹ یہ سٹوریز ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم مانتے ہیں کہ آرٹ اور سپورٹ کو کسی بھی طرح پولیٹیکل سسٹم کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو پولیٹیسائز کریں گے تو یہ تمام یہ چیزیں اسی طرح ہی خراب ہوں گی جس طرح ابھی ہمیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس پہ آئی سی سی کوئی اپنی اتھارٹی شو کرے گا، وہ بتائے گا کس طرح لے کے چلنا چاہیے. بٹ ابھی تک کے جو سورسز کے مطابق یہی ہے کہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہائیبرڈ کے اوپر ہو رہی ہے. پاکستانی بورڈ کو کنونس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بٹ لیٹس سی اب پاکستانی جو بورڈ ہے اس پہ کیا سٹانس لیتا ہے، پاکستان گورنمنٹ اس پہ کیا سٹانس لیتی ہے، کیونکہ یہ آلموسٹ 28 ایئر کے بعد کوئی میگا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو آسٹریلیا کے دورے کے بعد زمبابوے کے لیے ٹیم نے ٹریول شروع کر دی ہے. کچھ پلیئر آسٹریلیا سے چلے گئے تھے، بقایا جو کچھ پلیئر ہیں وہ انہوں نے اب دبئی کے راستے وہ آج ٹریول کریں گے. تو اوبیسلی کوچ جو ہیڈ کوچ ہیں اب عاقب جاوید، ان کی اپائنٹمنٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ان تمام افیئر میں آج ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے پریسٹیجیس گیسٹ ہیں جی، ون اینڈ اونلی عطاء الرحمان. السلام علیکم عطاء بھائی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی. ہاں جی عطاء بھائی، اسٹارٹ چیمپئن ٹرافی سے کریں گے. کافی یہ انفارچونیٹ اور سیڈ سٹوری بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایک بڑا ہونے کا بھی ثبوت دیا، ایک قدم آگے بھی بڑھایا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے، آپ ایون پلیئر سے ملیں، آپ جنرل پبلک سے ملیں، سب کہتے ہیں جی ہم ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے جب لاسٹ ایئر جانا بھی تھا تو آپ دیکھیں کہ 90% لوگوں کا یہی فیڈ بیک تھا کہ پاکستان کو جانا چاہیے. اب بھارت کے اگر آپ دیکھتے ہیں، نہ صرف ان کی گورنمنٹ، ان کے لوگ اور ان کے اب جو سب سے بری ایک چیز لگتی ہے، ان کے ایکس کرکٹر بھی وہ کہتے نہیں جانا چاہیے جی، پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے. جو ان کے دل میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بولی جا رہے ہیں. تو یہ کرکٹ کو ڈینٹ کرنے کے لیے یا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ؟ جی آپ کے ساتھ سننے والوں کو سلام. دیکھیں، انڈیا سے زیادہ انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے گھبراتی ہیں زیادہ. تو انہوں نے آگے ہمارے ملک میں کرکٹ کھیلی اور آئی سی سی نے ہم پر اعتماد کیا اور انگلینڈ نے اعتماد کیا. آسٹریلیا، بھارت کا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتے، پاکستان کے کرکٹ کو. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ ہم اب بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایون کہ کرکٹ کو انہوں نے پولیٹیکل رنگ دے دیا ہوا ہے، کو اس میں مودی صاحب کا جو ہے نا میجر رول ہے. کیونکہ آج دیکھیں واجپئی تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ٹیمیں آئیں چلتی رہی. ہاں جی، کیونکہ یہ کرکٹ جو ہے نا، یہ ایک کھیل ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اس کو پولیٹیکل رنگ دیا جا رہا ہے. یہ تو ایک دوسرے کے انڈیا پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہو جی اور ایک دوسرے کے قریب آئیں. تو یہ جو دوریاں ہیں نا، یہ اچھی نہیں ہے کرکٹ کے لیے. یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سپورٹس اور آرٹ کے تھرو آپ نیشنز کو یونائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں، اور یہ رول پلے ہوا. ہمارے پلیئر جب لاسٹ ایئر گئے تو بڑا شاندار ہمارے پلیئروں کا استقبال کیا گیا. جب وہ 2004 یا 6 میں آئے تو ان کے پلیئر کا بڑا اچھا استقبال ہوا. 2008 میں وہ ایشیا کپ کے لیے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان آ کے، تو بے تحاشا لوگوں نے پسند کیا. تو یہ اب جو ایکس کرکٹرز کا رول ہے، میرا ماننا یہ کہ جو کرنٹ پلیئر اور کرکٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں.
جیسے پاکستانی پلیئرز ہیں, آپ ہیں یا باقی سب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں, بھارت آئے, اور پوری نیشن اس کو پھر فالو کرتی ہے. بٹ ان کے کرکٹرز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے ہارش قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نہیں ہمارا بنتا, ہم باقی ٹیموں کو بھی نہیں جانا چاہیے. یہ جب کرکٹر اس طرح کی بات کرے گا تو وہ کرکٹ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ بالکل دیکھیں, امبیسڈر ہیں وہ اپنی کنٹری کے. بالکل دیکھیں, انڈیا پاکستان میں کرکٹر کو فالو کیا جاتا ہے جی, اور ان کی بات پر کو مانا جاتا ہے. تو ہمارے کرکٹروں کا تو یہ رول ہونا چاہیے کہ انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی, ہمیں تو کسی پاکستانی نے تو یہ ایسا کہا تو نہیں ہے. جی, جب بھی انڈیا میں ابھی میچ ہوئے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سکیور نہیں ہیں. ہم اگر آپ کی ان کی جانیں اتنے عزیز ہیں تو ہمارے پلیئروں کو بھی اتنی ہی عزیز بالکل ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو ہمیشہ ویلکم کیا ہے, ہم نے تو ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے. لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو یہ ہمیں اس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں, ٹیررسٹ کی نظر سے. یہ کہتے ہیں ہمارے پلیئر جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. اور دنیا کی دیکھیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا, تمام ٹیمیں آ چکی ہیں. پی ایس ایل میں تمام کے تمام انٹرنیشنل پلیئر ٹریول کرتے ہیں, تو یہ کون سی سیکیورٹی جو ان کو نہیں ملی جو ان کو چاہیے؟ بالکل. یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے جیسے میں مدن لال جی صاحب ہیں, ہمارے بڑی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے بندے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بڑے ہمارے کرکٹروں کے ساتھ رابطہ ہیں. لیکن میں ان کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پاکستان سے نہیں کھیلنا. یہ لیکن یہ جواب, یہ کہنا, یہ بڑی منفی سوچ ہے, یہ نیگیٹو سوچ ہے. یہ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کے قریب آئیں, یہ ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. تو ہمارا تو کوئی پولیٹیکل رنگ نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیکل رنگ دے رہے ہیں. یا تو ان کا سیاست میں جانے کا کوئی ارادہ ہے, یا اس طرف سے انہوں نے اس طرح, حالانکہ مدن جی ایسا بیان دیتے نہیں ہیں. ہمیشہ ویٹرن ٹیم کے ساتھ ہم جا کے وہاں کھیلتے ہیں, بڑے ہمارے اچھے ان کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ ایکس کرکٹر بھی ہے نا, جس طرح گوتم گمبھیر کی بات کریں تو وہ اسی پارٹی کا, آر ایس ایس کا وہ ممبر رہے ہیں, تو انہی کے انفلوئنس کیا ہے کہ انہوں نے ان کو ہیڈ کوچ لگا دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جہاں راہل ڈریوڈ کو ہٹا کے ان کو لگانا بھی ان کی پریٹیسائز ان کے سسٹم کو کرتی ہے. تو یہ جو ایکس کرکٹر بھی شاید کوئی, جس طرح ہمارے پاکستان میں بورڈ میں کوئی اتھارٹی, کوئی سیٹ لینے کے چکر میں اسٹیٹمنٹ پاس کی جاتی ہے, تو مجھے اسی کی یہ سیکنڈ کڑی نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید اپنے آپ کو ایسی بات کر کے اپنی گورنمنٹ کو خوش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے چکر میں. ابھی بھی ان کے کچھ الیکشنز کل میں سن رہا تھا کہ شاید چل رہے ہیں, تو شاید اسی کا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لحاظ سے. بالکل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میں شیور تو نہیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی کا یہ نیم البدل ہو, یہ جو بیان دیا انہوں نے. لیکن پھر بھی اینڈ آف دا ڈے کہ کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیا جائے. ہمارے ملک میں اتنے سال بعد ایونٹ آ رہا ہے تو ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے. ہماری تو فول پروف سکوٹی ہے, یہاں تو ہر ٹیم آگے کھیل گئی ہے, تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ایون ہم تو اپنا نقصان کر لیتے ہیں, پورا ایریا کارڈن آف کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے جو آئی سی سی کے رول کے مطابق, اور ہم تو اس سے بھی ایکسٹرا کانشیس یہ ہوتے ہیں, ہم تو پورا ایریا کارڈن آف کر کے وہ سٹی بند کر دیتے ہیں, ایون اپنے لوگوں کا بزنسز بند کر دیتے ہیں, اور ہمارے لوگ بیئر کرتے ہیں